الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون قل للمؤمنین مومن مردوں سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں ویحفظوا فروجہم اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں ذالک ازکیٰ لہم یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے ان اللہ خبیر بما یصنعون وہ جو کارروائیاں کرتے ہیں اللہ ان سب سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس صورت میں آپ آغاز سے پڑھتے آئے ہیں کہ اس میں اسلامی معاشرے کو فحاشی سے بچانے کے لیے مختلف قسم کی پابندیاں اور قوانین عطا کیے گئے ہیں۔ معاشرے کو فحاشی سے کیسے بچایا جائے، ایک مسلمان مرد اور عورت کو حیا اور پاک دامن رہنے پر کس طریقے سے کاربند کیا جائے، تو اس قسم کے قوانین اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بیان فرمائے ہیں۔ گزشتہ سبق میں آپ نے گھروں میں آنے جانے کے قوانین پڑھے کہ گھروں میں آنے جانے کے آداب کیا ہیں۔ اگر بے تکلف بغیر کسی حد کے، بغیر کسی پابندی کے ہر آدمی جس گھر میں جی چاہے منہ اٹھا کر چلا جائے تو اس سے معاشرے کی جو عفت ہے، پاک دامنی ہے، اس پر حرف آتا ہے۔ تو شریعت نے، قرآن کریم نے ان آیات میں جو آپ نے پچھلے درس میں پڑھی تھیں ان میں گھروں میں آنے جانے کے قوانین رکھے۔ آج بھی اسی قانون کا ایک اگلا حصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ معاشرے کو پاکیزہ کیسے رکھا جا سکتا ہے۔ تو اسی پاکیزگی کے حوالے سے جو اسلامی قوانین ہیں ان کا ایک اور جز، ایک اور پہلو بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ بہت بنیادی حیثیت کا حامل ہے جس میں انسان ہر وقت مبتلا رہتا ہے، وہ ہے نظر کی حفاظت۔ انسان باہر نکلتا ہے، ظاہر ہے اللہ نے آنکھیں دی ہیں، دائیں بائیں دیکھتا ہے۔ نگاہ ایسی چیز ہے کہ اگر ممنوع چیز پر پڑ جائے جہاں سے اللہ نے روکا ہو تو نگاہ پڑنے کی وجہ سے دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں، دل میں خیالات بڑھتے ہیں تو انسان گناہ کی سرحدات میں داخل ہو جاتا ہے، اور انسان جب گناہ کی وادی میں داخل ہو جائے تو پھر آگے بڑھتا ہی رہتا ہے، پھر کوئی حد نہیں ہوتی۔ تو گناہ کی وادی سے بہت پہلے شریعت نے پابندی لگا دی کہ دیکھو نگاہ کو پابند کرو، اسے بالکل آزاد مت چھوڑو، اور فرمایا کہ مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور نگاہوں کی حفاظت کے ذریعے ان کی شرم و حیا کی حفاظت ہوگی۔ دیکھیے قل للمؤمنین، مومن مردوں سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں ویحفظوا فروجہم اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں ذالک ازکیٰ لہم یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے ان اللہ خبیر بما یصنعون جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سب سے واقف ہے۔ آپ جانتے ہیں عورت اور مرد یہ دونوں مخالف صنفیں ہیں، اور فطری طور پر اللہ نے ان دونوں میں ایک دوسرے کی طرف میلان کا مادہ رکھا ہوا ہے، اور اس میں محرم اور نامحرم اس کی پابندیوں سے بھی آپ واقف ہیں۔ یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر کوئی نامحرم خواتین ہیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں تو پھر ان کی طرف آنکھیں لگا کر یا مسلسل ان کو تاک کر مت دیکھو۔ غض بصر کا حکم ہے۔ غض کہتے ہیں پست کرنے کو، کم کرنے کو۔ ہر وقت آدمی نگاہیں جھکا نہیں سکتا، ظاہر ہے کہ آپ نے راستے میں سامنے دیکھ کر چلنا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے نگاہیں اٹھا کے چلنا ہے، لیکن اگر کسی غیر محرم پر نگاہ پڑ جائے تو پہلی نگاہ شریعت نے معاف رکھی ہے، کیونکہ اس سے مفر نہیں ہے۔ جب آپ راستے میں جائیں گے یا کسی بھی ادارے میں جائیں گے تو نگاہ تو پڑ جاتی ہے، تو پہلی نگاہ شریعت نے معاف رکھی ہے۔ البتہ اگر اس نگاہ میں تسلسل لایا جائے، مسلسل دیکھا جائے، تو اس مسلسل دیکھنے کو شریعت نے منع کیا ہے کہ اس طریقے سے پھر انسان کے دل میں خیالات آتے ہیں اور پھر آدمی برائی کی طرف آمادہ ہوتا ہے۔
حجۃ الوداع کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھایا تھا اور ان کو ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ تو راستے میں حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ کہیں خواتین کے مجمع کی طرف اٹھ گئی۔ کچھ خواتین راستے میں آ جا رہی تھیں حج کے سلسلے میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا۔ خواتین کی طرف نگاہ اٹھانے سے ان کو آپ نے منع فرمایا۔ تو ان تمام احکامات کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی نگاہ شریعت نے معاف رکھی ہے، لیکن اس نگاہ میں طول نہیں ہونا چاہیے، لذت انگیزی نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ نگاہ کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ کو شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر قرار دیا ہے۔ پرانے زمانے میں جنگیں تیروں تلواروں کے ذریعے لڑی جاتی تھیں۔ تیر کا زخم لگتا تھا تو انسان کے بچنے کا بھی امکان ہوتا تھا، لیکن اگر اس تیر پر زہر لگا دیا جائے تو اس کے ذریعے انسانی جسم میں زہر داخل ہو جاتا تھا۔ اب تیر کے زخم سے تو وہ بچ جائے گا، لیکن زہر کے ساتھ کیا کرے گا؟ تو زہر آلود تیر کے ذریعے دشمن کو مارنا تقریباً یقینی ہو جاتا تھا۔ تو یہ ایک خطرناک ہتھیار تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نگاہ کو، بد نظری کو، شیطان کے خطرناک ترین ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار قرار دیا۔ جیسے مردوں کو حکم ہے کہ خواتین کو نہ دیکھیں، نگاہیں پست رکھیں، اسی طریقے سے خواتین کو بھی حکم ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں پست رکھیں۔ ظاہر ہے کہ وہ اگر مردوں کو دیکھتی رہیں گی، نامحرم مردوں کو، تو ان کے دل میں بھی مفاسد پیدا ہوں گے۔ تو اگلی آیت کے پہلے حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی حکم دیا کہ تم لوگ بھی اپنی نگاہوں کو کیا کرو؟ پست رکھو۔ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی تمہاری شرم و حیا کی حفاظت کرے گا۔ دو چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مجھے ان کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک وہ جو تمہارے جبڑوں کے درمیان ہے، اور ایک وہ جو تمہاری رانوں کے درمیان ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، جبڑوں کے درمیان زبان ہے اور رانوں کے درمیان شرمگاہ ہے۔ زبان انسان بے دریغ استعمال کرتا ہے۔ زبان کے بارے میں آتا ہے کہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، کہ اس کی جسامت بہت چھوٹی ہے لیکن اس کے جو جرائم ہیں وہ بہت بڑے ہیں۔ اسی زبان کے ذریعے انسان کلمہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے، اپنی آخرت برباد کر دیتا ہے۔ اسی زبان کے ذریعے انسان طیش میں آ کر بیوی کو طلاق دے بیٹھتا ہے، اپنا گھر برباد کر دیتا ہے۔ اسی زبان کے ذریعے انسان اپنے آپ کو دنیا میں بھی ہلاک کر بیٹھتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اس کی جو جسامت ہے وہ تو چھوٹی ہے لیکن اس کے جرائم بہت بڑے بڑے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، من صمت نجا، جو آدمی خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا۔ جو بھی آدمی بولتا ہے وہ خطرے میں ہوتا ہے، خاموش رہنے والا آدمی عافیت میں ہوتا ہے۔ اب میں بول رہا ہوں تو میں مسلسل خطرے میں ہوں کہ میری زبان سے کوئی غلط جملہ نکل جائے، جس کا مفہوم غلط ہو، تو ظاہر ہے کہ انسان ہلاکت کے راستے پر پڑ جاتا ہے۔ آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو خاموشی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کا نسخہ قرار دیا ہے۔ تو ایک تو زبان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس کی حفاظت کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دوسرے نمبر پر شرم و حیا کی حفاظت کا، کہ کوئی آدمی اپنے شرم و حیا کی حفاظت کرتا ہے تو اس کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی۔ تو یہاں خواتین کو بھی نگاہیں جھکائے رکھنے کا حکم ہے اور مردوں کو بھی، اور جھکائے رکھنے کی وضاحت میں کر چکا ہوں کہ ہر وقت تو نیچے نہیں رکھی جا سکتی، آپ نے سامنے دیکھ کر چلنا ہے۔ جب کہیں دکان میں جائیں گے تو بات کرنی ہے، کسی ادارے میں جائیں گے تو بات کرنی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ نگاہیں بچا کر چلو، یعنی آپ اردو میں اس کا مفہوم یوں ادا کر سکتے ہیں کہ نگاہوں کو بچا کر رہو، کہ ایسا نہ ہو کہ نگاہوں کی وجہ سے تم کسی برائی میں مبتلا ہو جاؤ۔ اب یہاں ایک اور بات سمجھ لیجئے، جیسے میں نے عرض کیا کہ مردوں کے لیے عورتوں کو دیکھنا منع ہے، نامحرم عورتوں کو، اور عورتوں کے لیے نامحرم مردوں کو دیکھنا منع ہے، لیکن ان دونوں احکام کی نوعیت میں کچھ فرق ہے۔ مردوں کے لیے حکم میں سختی ہے کہ مرد تو ہر حالت میں نگاہیں جھکا کے رہیں گے، یا ایک مرتبہ اگر نگاہ پڑ جاتی ہے بغیر کسی ضرورت کے یا ضرورت کے لیے بھی تو دوبارہ نگاہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ خواتین کے لیے اس قدر احکام سخت نہیں ہیں۔
دو قسم کی روایات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ ایک قسم کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خواتین غیر محرم مردوں کو دیکھ سکتی ہیں، اور دوسری قسم کی روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ نہیں دیکھ سکتی۔ ایک مرتبہ ایک نابینا صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہاں دو ازواج مطہرات موجود تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پردے کا حکم دیا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہیں، وہ تو ہمیں نہیں دیکھ سکتے، تو ہمیں پردہ کرنے کا حکم کیوں ہے؟ یعنی انہوں نے پوچھا کہ وہ تو نابینا ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ تو نابینا نہیں ہیں نا، یعنی وہ نہیں دیکھ سکتا، آپ تو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نابینا صحابی سے ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دیا۔ ایک اور مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوئی نابینا شخص آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پردہ فرمایا۔ کسی نے پوچھا کہ ام المومنین یہ تو نابینا ہے، آپ نے پردہ کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں یہ نابینا ہے، لیکن میں تو اس کو دیکھ سکتی ہوں نا، اس لیے میں نے پردہ کیا۔ یعنی اوٹ کے پیچھے چلی گئی یا پردے کے پیچھے تشریف لے گئی۔ تو ان روایات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ خواتین کے لیے بھی حکم ویسے ہی ہے جیسے مردوں کے لیے ہے، کہ وہ بھی نامحرم عورتوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن بعض روایات ایسی ہیں جن سے گنجائش معلوم ہوتی ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حبشیوں کا کھیل دکھایا تھا۔ معروف واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حبشی کوئی کھیل کھیل رہے تھے، تو نبی وہاں ان کا کوئی ثقافتی کھیل تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو اپنے پیچھے کھڑا کر کے انہیں وہ کھیل دکھایا۔ وہ حضور علیہ السلام کی اوٹ میں سے وہ کھیل دیکھ رہی تھیں، اور جب تک وہ کھیل دیکھنا چاہتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے تشریف فرما رہے، کھڑے رہے۔ اب یہ ایسی روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ام المومنین نے ظاہر نامحرم مردوں کا کھیل دیکھا تھا، تو اس سے گنجائش معلوم ہوتی۔ اسی طرح ایک اور روایت کا مفہوم ہے، ایک صحابیہ تھی، انہیں ان کے خاوند نے طلاق دے دی، ان کی عدت گزارنے کا مسئلہ تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ فلاں صحابیہ کے ہاں عدت گزار لو، اور پھر آپ نے خود ہی فرمایا کہ وہ تو سخی خاتون ہے، ان کے پاس مہمان کافی آتے جاتے ہوں گے، تو وہ سخی خاتون ہے، لہٰذا ان کے پاس مت جاؤ، بلکہ عبداللہ ابن مکتوم کے ہاں چلی جاؤ۔ عبداللہ ابن مکتوم نابینا صحابی تھے، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عدت گزارنے کا حکم جاری فرمایا۔ تو ظاہر ہے ابن ام مکتوم کو پر ان کی نگاہ پڑتی ہوگی جب ایک گھر میں رہ رہے تھے، لیکن وہ نابینا تھے، وہ نہیں دیکھ سکتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خاتون صحابیہ کو وہاں رہنے کا حکم دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نامحرم خاتون اگر نامحرم مرد کی طرف نگاہ کرتی ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ تو یہ دو روایات ہیں، جیسے میں نے عرض کیا، دو قسم کی۔ ایک قسم کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ عورت بھی نامحرم مرد کو نہیں دیکھ سکتی، دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ عورت نامحرم مرد کو دیکھ سکتی ہے۔ تو ان دونوں روایات کو دیکھ کر پھر علماء نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ جیسے مردوں کے لیے حکم میں سختی ہے کہ وہ نامحرم خواتین کو نہیں دیکھیں گے، اس قسم کی سختی بہرحال خواتین کے لیے نہیں ہے۔ خواتین نے باہر نکلنا ہے، ضرورت کے لیے تو باہر نکلنے کی اجازت ہے، مردوں کو تو پردہ کرنے کا حکم نہیں ہے نا، کیونکہ خواتین باہر نکلیں گی تو ظاہر ہے کہ مردوں پہ نگاہ پڑے گی، تو ان کو تو پردہ کرنے کا حکم ہے کہ مردوں کی نگاہ نہ پڑے، لیکن مردوں کو برقع اوڑھنے کا حکم شریعت نے نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواتین اگر ان کی نگاہ پڑتی ہے تو اس میں ممانعت نہیں ہے، یا کم از کم اس میں سختی نہیں ہے۔ تو علماء نے پھر یہ نتیجہ نکالا ہے کہ سختی اگرچہ نہیں ہے، لیکن بہرحال دونوں روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر نتیجہ یوں نکالا جا سکتا ہے کہ ایک مجلس میں نامحرم مرد اور نامحرم خاتون آمنے سامنے تو نہ بیٹھیں، یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی نامحرم خاتون ہے، اس نے نامحرم مرد کو سامنے بٹھایا ہوا ہے اور اس کو دیکھ کے مسلسل اس سے بات کر رہی ہے، تو اس قدر قرب سے دیکھنے کی بہرحال پھر اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر دور سے کوئی کھیل ہے یا بازار میں چلتے ہوئے دور سے مردوں پر نگاہ پڑتی ہے تو شریعت نے پھر اس کی اجازت دی ہے، لیکن اس نگاہ میں بھی کم از کم اتنی قید ضرور ہے کہ خاتون لذت حاصل نہ کرے، یعنی ایسا نہ ہو کہ مسلسل کسی مرد کو دیکھتی رہے اور اس سے اس کے دل میں جذبات پیدا ہو جائیں۔ تو ان حدود کو سامنے رکھتے ہوئے پھر اپنے لیے عمل کا راستہ تلاش کیا جا سکتا ہے۔ تو فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے یغضضن من ابصارہن، کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں،
وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ میں نے پہلے بھی کسی درس میں عرض کیا تھا کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزوں کو جمع کیا ہے کہ نگاہوں کو جمع کرو، نگاہوں کی حفاظت کرو، اور شرمگاہوں کی، نگاہوں کو جھکائے رکھو اور شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نگاہوں کو جھکانا یہ شرم و حیا کی حفاظت کا سبب ہے، اور نگاہوں کو بے باک چھوڑ دینا یہ شرم و حیا کو ضائع کر دینے کا سبب ہے۔ کہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جب نگاہوں کو آپ آزاد چھوڑیں گے تو پھر نگاہ کی وجہ سے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، خیال پیدا ہوتے ہوتے عزم کی شکل اختیار کرتا ہے، اور عزم آہستہ آہستہ عمل کی شکل اختیار کرتا ہے، اور انسان گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ تو شریعت اس حوالے سے بہت حساس ہے۔ اسلام نے مسلمان کو کسی مشکل میں نہیں ڈالا۔ مشکل میں تب ہوتا انسان اگر اسے نگاہوں کو آزاد چھوڑنے کی اجازت ہوتی اور پھر کہا جاتا کہ شرم و حیا کی بھی حفاظت کرو، تو مشکل ہو جاتا۔ تو شریعت نے پہلے ہی پابندی لگا دی کہ دیکھو نگاہوں کی حفاظت کرو تو شرم و حیا کی حفاظت تمہارے لیے آسان ہو جائے گی۔ آج کل جس طرح مخلوط ماحول ہے، اداروں میں مخلوط ماحول ہوتا ہے اور تعلیمی اداروں میں بھی مخلوط ماحول ہوتا ہے، تو اس میں پھر انتہائی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ ظاہر ہے وہاں انسان ہر وقت نگاہیں تو نہیں جھکا سکتا نا، بوقت ضرورت دیکھنا پڑ جاتا ہے، بات کرنی پڑ جاتی ہے، تو وہاں پھر بہت حدود میں رہنا چاہیے، اور بار بار اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے کہ کہیں میرے دل میں کوئی مفاسد تو نہیں آ رہے، کوئی خیالات تو نہیں آ رہے، کیونکہ اس چیز سے تو کوئی بھی مبرہ نہیں ہے، کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے اندر خیالات نہیں ہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ مجھے بھوک نہیں لگتی، مجھے پیاس نہیں لگتی۔ کوئی کہے کہ مجھے بھوک نہیں لگتی تو جھوٹ ہوگا۔ کوئی بیماری ہو تو ہو، کسی کو کوئی بیماری ہو جائے تو بھوک نہیں لگے گی، بیماری ہو جائے تو پیاس نہیں لگے گی۔ صحت مند آدمی اگر کہے کہ مجھے بھوک ہی نہیں لگتی، کبھی بھی نہیں لگتی، تو وہ غلط بیانی ہوگی۔ اسی طریقے سے کوئی کہے کہ مجھے خیالات ہی نہیں آتی، مجھے شہوت ہی نہیں ہوتی، تو یا تو وہ بیمار ہوگا اور یا پھر وہ جھوٹ بول رہا ہوگا، کیونکہ یہ ایک فطری چیز ہے۔ تو بسا اوقات شیطان انسان کے لیے چیزوں کو بہت خوبصورت بنا دیتا ہے کہ نہیں تم تو بڑے نیک فاضل آدمی ہو، تمہارے دل میں کہاں سے خیالات پیدا ہوں گے، اس طریقے سے اسے برائی کے راستے پر ڈال دیتا ہے، اور اس کے سامنے اباحت کی چیزیں نقل کرتا رہتا ہے۔ میں نے عرض کیا تعلیمات مختلف ہوتی ہیں، جیسے میں نے آپ کے سامنے نامحرم مردوں کی طرف خواتین کو دیکھنے کی دونوں روایات عرض کر دی، تو اس طریقے سے بسا اوقات کسی حکم کو بیان کرنے والی روایات مختلف ہوتی ہیں، تو اگر ایک پہلو کو دیکھا جائے تو انسان پھر کہیں نہ کہیں دوسری جانب نکل جاتا ہے، تو پوری تعلیمات کو دیکھتے ہوئے پھر کوئی نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی سجاوٹ کو کسی پر ظاہر نہ کریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، سوائے اس کے جو خود ہی ظاہر ہو جائے۔ خواتین کو حکم ہے کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود ہی ظاہر ہو جائے۔ زینت سے کیا مراد ہے؟ زینت سے مراد وہ ساز و سامان ہے جو خواتین اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے استعمال کرتی ہیں، جیسے میک اپ ہے یا مہندی ہے یا نیل پالش ہے یا کوئی بھی ایسا ساز و سامان ہے جو کہ خواتین اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ خوبصورت زیور ہے، خوبصورت کپڑے ہیں، تو وہ تمام اس میں آ جاتے ہیں۔ تو یہاں شریعت نے منع فرمایا کہ دیکھو اپنی زینت کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرو۔ یہاں میں ایک بات عرض کر دوں کہ خواتین کے پردے اور ستر کے احکامات دو صورتوں میں نازل ہوئے ہیں۔ ایک صورت تو یہ سورہ نور ہے، اور دوسری صورت سورہ احزاب ہے، اور یہ دونوں صورتیں مدنی زمانے کے تقریباً وسط میں نازل ہوئی ہیں۔ غزوہ احزاب کے موقع پہ سورہ احزاب نازل ہوئی، اور سورہ نور کے بارے میں شروع میں آپ اختلاف پڑھ کر آئے ہیں کہ غزوہ احزاب سے پہلے نازل ہوئی یا بعد میں، لیکن بہرحال ہے اسی زمانے میں۔ تو گویا اسلامی معاشرے کو تشکیل پائے اب 5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اب اللہ تبارک و تعالی نے یہ احکامات نازل فرمائے تاکہ ان احکامات کے ذریعے اسلامی معاشرے کے اندر عفت اور شرم و حیا کو فروغ دیا جائے، اور اسی حکم پر عمل کرنے سے پھر معاشرہ بقا کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے حجاب اور ستر کے احکامات نازل کیے، اور دونوں صورتوں کو پڑھنے کے بعد پھر آدمی کا حجاب اور ستر کے حوالے سے جو تصور ہے وہ یعنی اس کی جو معلومات ہے وہ پھر مکمل ہوتی ہیں۔ تو سورہ احزاب ہم انشاءاللہ اپنے وقت پر پڑھیں گے۔ یہاں ان آیات کے ذیل میں
جو کچھ سمجھ میں آیا تو وہ میں عرض کرتا جاؤں گا۔ تو یہاں فرمایا کہ اپنی سجاوٹ کو کسی پر ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود ہی ظاہر ہو جائے، یعنی عورت ظاہر نہیں کرے گی، ہاں جو خود ظاہر ہو جائے اس کی پھر اجازت ہے، اس پہ اس کا کنٹرول نہیں ہے۔ اب یہ جو فرمایا الا ما ظہر منہا، کہ جو خود ظاہر ہو جائے تو وہ معاف ہے۔ تو خود ظاہر ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس میں علماء کے مفسرین کے دو قسم کی آراء ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد چہرہ اور ہتھیلیاں ہیں، کہ چہرہ اور ہتھیلیاں اس کی شریعت نے اجازت دی ہے، اس کے علاوہ جو باقی جسم ہے تو عورت اس کو ظاہر نہیں کر سکتی۔ اور قدیم فقہائے احناف نے بھی اسی نقطہ نظر کو لیا ہے۔ فقہ حنفی کا جو اصل ماخذ ہے تو اس میں چہرے کا جو پردہ ہے اس کی پابندی نہیں ہے۔ تو بہرحال ایک نقطہ نظر تو اس میں یہ ہے کہ الا ما ظہر منہا سے مراد چہرہ اور ہاتھ وغیرہ ہے، کہ اگر یہ ظاہر ہو جائے تو اس میں مضائقہ نہیں ہے، اور باقی جو جسم ہے وہ اس کو ڈھانپنا پڑے گا، وہ ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو چیزیں چھپائے نہیں چھپتی، جو خود بخود ظاہر ہوتی ہیں، جیسے اگر کسی خاتون نے برقع پہنا ہوا ہے تو عام طور پر جو خاتون کا لباس ہے اس کی طرف بھی مردوں کی توجہ چلی جاتی ہے، تو اب خاتون اپنا برقع تو نہیں چھپا سکتی، یا اس نے اگر کوئی بڑی شال اوڑھی ہوئی ہے یا کوئی بڑا دوپٹہ اس طرح اوڑھا ہے کہ چہرے پر نقاب بھی ہے، پورا جسم بھی ڈھانپا ہوا ہے، اور اس پر کوئی فرض کریں کوئی زیب و زینت کی چیز ہے، کوئی گوٹا کی ناری ہے یا کچھ بھی ہے، تو خاتون اب اس کو تو نہیں چھپا سکتی۔ تو بعض مفسرین نے اس سے اوپر والا لباس مراد لیا کہ خواتین اپنے آپ کو ڈھانپنے کے لیے، حجاب کے لیے جو لباس استعمال کرتی ہے تو اس کو تو وہ نہیں چھپا سکتی، تو اس کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے اس میں یہ بھی آ گیا کہ اگر کسی خاتون نے پردہ کیا ہوا ہے اور ہوا چل پڑی اور کسی وجہ سے اس کا جو پردہ ہے وہ کھل جاتا ہے یا جو حجاب ہے وہ کھل جاتا ہے، تو اب یہ ایسی چیز ہے جو خود بخود ظاہر ہو گئی ہے، وہ تو نہیں ظاہر کر رہی تھی لیکن خود بخود ظاہر ہو گئی۔ یا خاتون کسی مجمع میں ہے، وہ کچھ کھانا پینا چاہ رہی ہے اور بس غلطی سے اس کا ہاتھ نقاب پہ لگ گیا، یا کسی بچے نے نقاب کھینچ لیا اور چہرہ اس کا کھل جاتا ہے، تو کچھ مفسرین حضرات کے ہاں اس سے مراد یہ والی صورتحال ہے کہ اوپر والا لباس یا خاتون کے نہ چاہتے ہوئے اس کا پردہ کھل جاتا ہے، حجاب کھل جاتا ہے، تو وہ اس سے مراد ہے۔ تو بہرحال اس میں یہ علمی اختلاف ہے علماء کا، دونوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ قدیم فقہائے احناف کے ہاں تو چہرے کا پردہ نہیں تھا، لیکن بعد میں پھر فقہاء نے زمانے کے چلن کو دیکھا، ماحول کو دیکھا، اور پھر انہوں نے بھی یہ دوسرا نقطہ نظر اپنایا، کیونکہ اگر نامحرم عورت کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں رکھی شریعت نے، تو عورت کا تو سارا حسن اس کے چہرے میں ہوتا ہے۔ انسان اگر کسی خطرے میں مبتلا ہوتا ہے تو چہرے کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اگر چہرے کو کھلا رکھنے کی اجازت مل جائے تو اس سے تو پھر معاشرے میں جو مطلوب پاکیزگی ہے وہ حاصل نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے اکثر علماء کا نقطہ نظر یہی ہے کہ چہرے کے اوپر نقاب ہوگا، اور الا ما ظہر منہا سے مراد اوپر والا لباس ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی سجاوٹ کو کسی پر ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود ہی ظاہر ہو جائے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنی اوڑھنیوں کے آنچل اپنے گریبانوں پر ڈال لیا کریں۔ عربوں میں یہ رواج تھا کہ خواتین اپنے سر کے اوپر کوئی چیز لیتی تھیں اور اس کو پیچھے کی جانب کھول دیتی تھی، پیچھے کی جانب ڈال دیتی تھیں، اور اپنے گریبان کے اوپر اس کا کوئی پلو یا اس کا کوئی کنارہ نہیں ڈالا کرتی تھی۔ یہ عربوں کا کلچر تھا اور یہی کلچر رائج تھا۔ قرآن کریم کی اس آیت نے اس رواج پر پابندی لگا دی اور مسلمان خواتین کو پابند کیا کہ دوپٹہ اس طریقے سے اوڑھو کہ تمہارا سینہ مکمل طور پر اس سے ڈھک جائے، یعنی اوڑھنا تو سر کے اوپر ہے لیکن اوڑھا اس طریقے سے جائے گا کہ اس کو پیچھے نہیں چھوڑنا بلکہ سامنے سے اس کو لے کر آنا ہے تاکہ سینہ بھی چھپ جائے اور عورت کا جو پردہ ہے وہ مکمل ہو جائے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے جس سے صحابہ کرام کے قرآنی احکام پر عمل کرنے کا جذبہ بھی سامنے آتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ جب صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ نور سنی اور اس میں یہ آیات بھی سنی،
تو وہ گھر چلے گئے گھروں میں، اور گھروں میں جا کر اپنی خواتین کو یہ صورت سنائی۔ تو جب بھی گھروں میں اس وقت کسی خاتون نے یہ آیت سنی کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، تو کوئی خاتون بھی ایسی نہیں تھی جو کہ بیٹھی رہی ہو، بلکہ ہر خاتون اٹھی اور کسی نے کوئی کپڑا اٹھایا، کسی نے اپنا جو کوئی کمر پر پٹکا باندھا ہوتا تھا اس زمانے میں خواتین نے، کسی نے وہ کھولا، جو بھی کسی کو کوئی کپڑا ملا تو اس نے اس کو دوپٹہ بنا کر اپنے سینے پر اوڑھ لیا، یعنی فوری طور پر قرآن کریم کے حکم پر عمل کیا۔ یہ صحابہ کرام کے اندر احکام قرآنی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور سنتوں کے اوپر عمل کرنے کا جذبہ تھا کہ بس حکم سننے کی دیر ہے، کہ صحابہ ہوں یا ان کی خواتین ہو وہ فوری طور پر عمل کرتے تھے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی سجاوٹ اور کسی پر ظاہر نہ کریں، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، سوائے اپنے شوہروں کے، او آبائہن، یا اپنے باپ کے، او آباء بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے باپ کے یعنی اپنے سسر کے، او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں، او ابناء بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے، یعنی شوہر کا اگر کسی اور بیوی سے بیٹا ہے تو خاتون اس سے بھی پردہ نہیں کرے گی، او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں یعنی بھتیجوں کے، او بنی اخواتہن، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے۔ اب یہاں قرآن کریم نے ان مردوں کا ذکر کیا ہے کہ جن کے سامنے خاتون اس طرح آ سکتی ہے کہ اس کا چہرہ کھلا ہوا ہو، یا یعنی اس نے مکمل طریقے سے حجاب نہ کیا ہوا ہو تو اس کے سامنے آ سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو خاوند کا ذکر ہے، ظاہر ہے کہ زیب و زینت تو ہوتی ہی خاوند کے لیے ہے، تو اس کے سامنے زیب و زینت کیا چھپانی۔ دوسرے نمبر پر والد کا ذکر ہے کہ اپنا والد ہے یا آگے والد کا والد ہے، یعنی دادا ہے، پردادا ہے، سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے سسر ہے یا بھتیجا ہے، بھانجا ہے۔ ان رشتوں کے علاوہ بھی کچھ ایسے رشتے ہیں کہ جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے سامنے بھی خاتون کو مکمل حجاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث سے ان کے احکامات معلوم ہوتے ہیں، جیسے چچا ہے، یہاں اس کا ذکر نہیں ہے، ماموں کا ذکر نہیں ہے، داماد کا ذکر نہیں ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ہر وہ مردانہ رشتہ جس سے خاتون کا نکاح ناجائز ہو، یعنی اس کے لیے وہ محرم ہو، تو پھر اس کا حکم یہی ہوگا کہ خاتون اگر اس کے سامنے اپنی زیب و زینت ظاہر کر لیتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ زیب و زینت ظاہر کا مطلب کہ اس نے اگر میک اپ کیا ہوا ہے یا مہندی لگائی ہوئی ہے اور اسی طریقے سے اس کے سامنے آ جاتی ہے تو شریعت نے اس پر پابندی نہیں رکھی، یعنی دوپٹہ تو پورا لے گی لیکن باقی چہرہ چھپانا یا ہاتھوں کو چھپانا یا میک اپ چھپانا یا پھر اپنا زیور چھپانا تو شریعت نے اس کی پابندی نہیں رکھی۔ او نسائہن، یا اپنی عورتوں کے، یعنی اپنی عورتوں کے سامنے بھی خاتون اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہے۔ اب اپنی عورتوں سے کیا مراد ہے؟ تو اس میں بھی مفسرین نے مختلف تفصیلات نقل کی ہیں، طرح طرح کی آراء ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہاں نسائہن اپنی عورتوں سے مراد مسلمانوں کی عورتیں ہیں، یعنی مسلمان عورتوں کے سامنے تو مسلمان عورت زیب و زینت کر کے آ سکتی ہے، میک اپ کر کے آ سکتی ہے، لیکن اگر غیر مسلم عورت ہوگی تو اس کے سامنے پھر مسلمان عورت اس طرح میک اپ کر کے بن ٹھن کے نہیں آ سکتی، بلکہ اس کو ویسے ہی ڈیل کرنا پڑے گا جیسے نامحرم مرد کو ڈیل کیا جاتا ہے۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس میں دین کی قید نہیں ہے، بلکہ نسائہن سے مراد کہ اپنی میل جول کی عورتیں، کہ جو اپنی میل جول کی عورتیں ہیں جن کو خواتین جانتی ہیں تو ان کے سامنے اپنی زیب و زینت ظاہر کر سکتی ہیں، باقی جو ان کے لیے اجنبی ہیں ان کے سامنے زیب و زینت ظاہر نہیں کر سکتی، اور یہی زیادہ مضبوط نقطہ نظر ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ جن خواتین کو خواتین نہیں جانتی تو ان کے اخلاق اور کردار کو بھی نہیں جانتی، تو ان کے سامنے اگر وہ اس طریقے سے بے حجاب آئیں گی، زیب و زینت کے ساتھ آئیں گی اور وہ ان کی زیب و زینت دیکھیں گی تو آگے جا کر بیان کرتی پھریں گی اپنے مردوں کے سامنے، اور جن خواتین کو خواتین جانتی ہیں ان کے اخلاق پر اعتماد ہے، کردار پر اعتماد ہے، تو ان کے سامنے وہ آ سکتی ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں انہیں یقین ہے کہ یہ آگے جا کر اپنا جو دیکھا ہے اس کو وہ بیان نہیں کریں گی بلکہ اپنے اخلاق اور کردار کے حدود میں رہیں گی۔
تو یہ آج کل خواتین کے ہاں اس کا خیال نہیں کیا جاتا، تو اس حکم پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ خواتین اپنا میک اپ کر کے یا جو بن ٹھن کر سامنے آتی ہیں تو صرف ان خواتین کے سامنے آئیں کہ جن کو وہ جانتی ہیں، جن کے اخلاق اور کردار پر ان کو اعتماد ہے۔ باقی جو بالکل اجنبی خواتین ہیں جن کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ کہاں سے آئی ہے، کون ہے، تو اس کے سامنے بالکل بے حجاب طریقے سے زیب و زینت کر کے آنے سے گریز کرنا چاہیے۔ او نسائہن، یا اپنی عورتوں کے، او ما ملکت ایمانہن، یا ان کے جو اپنے ہاتھوں کی ملکیت میں ہیں۔ اپنے ہاتھوں کی ملکیت سے مراد غلام ہیں۔ اس زمانے میں غلام ہوتے تھے اور وہ گھروں میں کام کاج کرتے تھے، اور عام طور پر ان کے اندر کوئی اس طرح کی خواہشات نہیں ہوتی تھی، ان کا کام بس کام کرنا ہوتا تھا، اور کام کر کے پھر اگلے کام کی طرف متوجہ ہو جانا ہوتا تھا۔ باقی جو اپنی مالکن کو بری نگاہ سے دیکھنا، یہ ان کی سرشت میں نہیں تھا، ان کی فطرت میں نہیں تھا۔ آج کل آپ دیکھتے ہوں گے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی ساری دوڑ ہی 2 وقت کی روٹی تک ہوتی ہے، یعنی ادھر ادھر سوچنا ان بیچاروں کے بس میں ہی نہیں ہوتا، معاشرے کا اتنا پسا ہوا طبقہ ہوتا ہے۔ تو اگر ایسا کوئی مرد کسی خاتون کے گھر میں ملازمت کرتا ہے تو پھر خاتون اس کے سامنے بھی اس طریقے سے بغیر پردے کے آ سکتی ہے۔ باقی ستر تو کرنا پڑتا ہے، لیکن جو حجاب ہے، پردہ ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ او التابعین، یا ان خدمت گزاروں کے، غیر اولی الاربۃ من الرجال، جن کے دل میں کوئی تقاضا نہیں ہوتا، یا ان خدمت گزاروں کے جن کے دل میں کوئی تقاضا نہیں ہوتا۔ یہ بھی اسی کا حصہ ہے، جیسے میں نے پہلے غلام کا ذکر کیا، اسی طریقے سے کچھ، جیسے میں نے عرض بھی کر دیا کہ کچھ ایسے مرد ہوتے ہیں جو گھروں میں کام کرتے ہیں، لیکن ان کا شعور بہت محدود ہوتا ہے، ان کی اپروچ بہت لمیٹڈ ہوتی ہے، وہ جو خواتین کے پوشیدہ حصے ہوتے ہیں ان سے واقف نہیں ہوتے، یا کسی اور وجہ سے معذور ہوتے ہیں، یا جو بھی ہو، اگر کسی خاتون کو، کسی گھر والوں کو کسی پر اعتماد ہو کہ اس کے اندر اس قسم کے کوئی خیالات نہیں ہیں، یا تو معاشرے کے کمزور ترین طبقے میں ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی اور وجہ سے، تو پھر اس کو گھر میں بطور ملازم کے رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی پر ادنا شبہ بھی ہو جائے تو پھر اس کو اس طرح گھر میں بے پردہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے۔ وہاں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی موجود تھے، اور ایک مخنث تھا جو مدینہ طیبہ کے گھروں میں خواتین کے ہاں آیا جایا کرتا تھا، مرد تو تھا نہیں، مخنث تھا، تو اس کو آنے جانے کی اجازت ہوتی تھی۔ اس طریقے سے یہ مخنث ازواج مطہرات کے ہاں بھی آیا جایا کرتا تھا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ مخنث ام المومنین حضرت ام سلمہ کے بھائی کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا، اور گفتگو میں طائف کی کسی خاتون کے اوصاف اس کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ وہ ایسی ایسی خوبصورت خاتون ہے، اس کے پوشیدہ حصوں کا بھی حسن اس کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ تم اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او اللہ کے دشمن، تم نے تو اس میں اپنی نظریں تک گاڑ دیں، یعنی تم نے تو اس خواتین کو اپنی نظروں میں تول کر رکھا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مخنث کو ازواج مطہرات کے گھروں میں آنے سے روکا، بلکہ اسے مدینہ طیبہ سے باہر نکلوا دیا، اور پھر جو مخنث عام طور پر گھروں میں آیا جایا کرتے تھے اس کے اوپر پابندی لگ گئی۔ یعنی ان تمام حدود کو دیکھنا پڑتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا، تو حدود کو دیکھنے کے بعد ہی پھر کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ او الطفل، یا ان بچوں کے، الذین لم یظہروا علی عورات النساء، جو ابھی عورتوں کے چھپے ہوئے حصوں سے آشنا نہیں ہوتے، یعنی ایسے بچے ہیں جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، جنہیں کوئی اتنی خاص خبر نہیں ہوتی خواتین کے حسن و جمال کی، اور بالغ نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اندر کوئی شہوت کے مادے بھی نہیں ہوتے، تو وہ اگر خواتین کے ہاں آتے جاتے ہیں یا خاتون اپنی زیب و زینت اس کے سامنے ظاہر کرتی ہے تو شریعت نے اس کی بھی اجازت دی۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں زمین پر اس طرح نہ ماریں کہ انہوں نے جو زینت چھپا رکھی ہے وہ معلوم ہو جائے۔ بعض اوقات عورتوں نے پاؤں میں پازیب پہنے ہوتے ہیں یا زیور پہنا ہوتا ہے، اگر وہ چلتے ہوئے زور سے پاؤں زمین پر مارے گی
تو زیور کی جھنکار مردوں کے کانوں میں جائے گی، مرد اس طرف متوجہ ہوں گے۔ تو ایسے کسی بھی عمل کرنے سے قرآن کریم روکتا ہے کہ جس سے مردوں کی توجہ خواتین کی طرف مبذول ہو جائے۔ اسلامی شریعت اس حوالے سے بہت حساس ہے۔ عورت کو ایسی خوشبو لگا کر باہر نکلنے سے روکا گیا ہے کہ جس سے مرد اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہوں، اور مختلف اسی طریقے سے بلا کسی ضرورت کے عورت کو روکا گیا ہے کہ تم مرد سے بات نہ کرو، یعنی اگر ضرورت ہے پھر تو بات کر سکتی ہیں۔ ازواج مطہرات کو قرآن کریم نے اجازت دی ہے سورہ احزاب میں، لیکن ایک خاص طریقہ کار کے مطابق کہ آواز میں بہت زیادہ حلاوت پیدا نہ کی جائے، بغیر ضرورت کے بات نہ کی جائے، یعنی زیور کی جھنکار ہو یا آواز کی مٹھاس اور حلاوت ہو یا جسم پر لگی ہوئی خوشبو ہو، کسی بھی ذریعے سے کسی خاتون کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی مرد کو اپنی طرف مائل کرے۔ اگر کوئی خاتون خوشبو لگا کر باہر جاتی ہے تو بعض روایات میں اس کے لیے بڑی سخت وعیدیں ہیں اور بڑے سخت الفاظ میں اس خاتون کو یاد کیا گیا ہے۔ آج کل اس پابندی کا خیال نہیں رکھا جاتا، تو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ احکامات اپنی خواتین کو بتائے جائیں اور انہیں قائل کیا جائے کہ جس طریقے سے قرآن کریم نے آپ کو باہر نکلنے کی حدود مقرر کی ہیں، ان حدود پر عمل کرتے ہوئے آپ باہر نکلو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ مسجد نبوی میں خواتین آیا کرتی تھی، لیکن ان کے آنے کا ایک خاص انداز تھا۔ ایک تو ان کا دروازہ مقرر تھا، اس خاص دروازے سے وہ اندر آیا کرتی تھی، اور پھر ان کے آنے کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں جمعے اور جماعت کی کس قدر تاکید ہے، نماز جمعہ کی اور عام پنجگاندہ نمازوں میں باجماعت نماز کی، مردوں کو کتنے سخت احکامات ہیں۔ ایک روایت میں حکم ہے کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اپنی جگہ کسی کو حکم دوں کہ وہ نماز پڑھائے، اور پھر میں اپنے نوجوانوں سے کہوں کہ لکڑیاں جمع کریں، ایندھن جمع کریں، اور میں جا کر ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو بغیر کسی ضرورت کے نماز باجماعت میں نہیں آتے۔ یعنی مردوں کے لیے اتنی سخت وعید ہے، مردوں کو حکم ہے کہ نماز باجماعت میں آؤ۔ احادیث میں عورتوں کے لیے ایسا کوئی حکم نہیں ہے، اگرچہ جواز ہے، اجازت ہے، لیکن ترغیب نہیں ہے۔ ایک خاتون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتی ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہارا اپنے گھر کے کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے برآمدے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور تمہارا اپنے گھر میں نماز پڑھنا محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور تمہارا اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا جامع مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ عورت کی بہترین نماز اس کو قرار دیا گیا ہے جو وہ اپنے گھر کے کسی ایسے کمرے میں پڑھے جہاں اس پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ یعنی خاتون کو اس طرح کے احکامات دیے گئے ہیں کہ تمہاری افضل نماز وہ ہے جو تم گھر میں پڑھتی ہو، لیکن اس کے باوجود زمانے نبوی میں خواتین کو مسجد میں آنے کی اجازت تھی، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ ترغیب نہیں تھی۔ ترغیب وہی تھی کہ گھروں میں رہو۔ جو خواتین آتی تھیں تو ان کو اجازت تھی، لیکن آنے کا راستہ الگ تھا، الگ دروازہ تھا، اور صفیں ان کی مخصوص تھیں کہ پیچھے خواتین نماز پڑھتی تھیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا مفہوم ہے کہ تمہارے مردوں کی سب سے بہترین صف وہ ہے جو اگلی صف ہے، اور سب سے بدترین صف وہ ہے جو آخری صف ہے، کیونکہ آخری صف خواتین کے ساتھ ملی ہوتی تھی، اور عورتوں کی سب سے بدترین صف وہ ہے جو اگلی صف ہے، اور بہترین صف وہ ہے جو آخری صف ہے۔ اگلی صف چونکہ مردوں کے ساتھ ملی ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد کچھ دیر توقف فرماتے تاکہ خواتین نکل جائیں، اور اس کے بعد پھر مرد جو ہیں وہ اٹھیں اور باہر نکلیں۔ ان حدود کے ساتھ وہ مسجد نبوی نماز کے لیے آیا کرتی تھی۔ عیدین میں آیا کرتی تھی، لیکن ان کے لیے الگ جگہ مخصوص تھی، اور بعض روایات کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد الگ سے پھر خواتین کے مجمع میں تشریف لے جاتے اور ان کے لیے الگ سے خطبہ ارشاد فرماتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو دیکھا کہ خواتین سڑک پر جمع ہیں، خواتین اور مرد، شاید نماز کے بعد کا واقعہ ہو یا کوئی بھی ہو، خواتین اور مرد یہ سڑک پر اکٹھے ہو گئے تھے، راستے میں کوئی اختلاط ہو گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو مخاطب کر کے روکا اور فرمایا کہ راستے کے درمیان میں مت چلو بلکہ ایک طرف چلو۔
تو خواتین فوراً راستوں کے ایک طرف ہو گئی اور درمیان کا جو حصہ تھا وہ مردوں کے لیے خالی ہو گیا۔ تو اس قدر حساس تعلیمات ہیں۔ اب ان حساس تعلیمات کے ہوتے ہوئے جو ہمارے چلن ہیں، کیا ان کی اجازت ہوگی کہ اداروں میں کس طریقے سے مخلوط ماحول ہے، مختلف تعلیمی اداروں میں، بازاروں میں، مختلف خاندانی تقاریب میں؟ شریعت نے تو عورت کو یہ تک پابند کیا ہے کہ اپنی زیب و زینت کو ایسی خواتین کے سامنے تک ظاہر نہ کرو جن کے کردار پر تمہیں اعتماد نہ ہو، جن کو تم جانتی نہ ہو۔ اور ہمارے ہاں خاندانی تقاریب میں، مختلف شادی بیاہ کی تقریبات میں کیا کچھ نہیں ہوتا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ آہستہ آہستہ ان احکامات پر عمل کرنے کے لیے اپنی خواتین کو پابند کیا جائے۔ اسی طریقے سے یہ لباس کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ خواتین عام طور پر باریک لباس پہنا کرتی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں تو اس وقت ان کا لباس باریک تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رخ پھیر لیا اور فرمایا کہ اے اسماء، جب ایک خاتون بالغ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لیے اپنے جسم کے ان حصوں کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو خواتین کا لباس باریک بھی نہیں ہونا چاہیے، چست بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی نہ تو جسم کی رنگت جھلکنی چاہیے اور نہ جسامت واضح ہونی چاہیے، بلکہ موٹا لباس ہو اور اتنا کھلا ڈولا ہو کہ ان کی جو جسامت ہے، جسم کے پوشیدہ حصے ہیں، ان کی جسامت کا بھی کسی مرد کو اندازہ نہ ہو سکے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں زمین پر اس طرح نہ ماریں کہ انہوں نے جو زینت چھپا رکھی ہے وہ معلوم ہو جائے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور اے مومنو تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اور اے مومنو تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ یعنی مومنوں کو حکم ہے کہ اللہ کے سامنے توبہ کرو۔ احکامات کا بیان ہو رہا ہے، احکامات پر عمل کرنے میں انسان سے اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو بہتر ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کے سامنے توبہ تائب رہے۔ اسی میں انسان کی فلاح اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے۔